علم ہی نہیں، ہم تخت گرانا جانتے ہیں، ہم تاج اتارنا جانتے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ کہ سندھیوں کی آن ہے آپ، بلوچوں کی شان ہے آپ، پختونوں کی پہچان ہے آپ، گبولوں کی شان ہے آپ، مصطفیٰ کمال بھائی ہماری جان ہے آپ۔ اسی شعر کے ساتھ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قوم پاکستان مصطفیٰ کمال بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، فیڈرل بیریا ٹاؤن کے ٹاؤن انچارج، اس کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، علاقے کے تمام عمائدین، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، سب کو السلام علیکم۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، بلایا، موقع دیا۔ کراچی آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ آج 15 سال کی حکمرانی کے بعد، صوبہ سندھ کی 15 سال کی حکمرانی کے بعد، آج دنیا کے 4 بدترین رہنے والی جگہ میں شامل ہے۔ 4 بدترین رہنے والے شہر جو دنیا کے ہیں، اس میں یہ کراچی شامل ہے۔ آج دنیا جب چاند پر جا رہی ہے، ہمارا پڑوسی جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا وہ چاند پہ جا رہا ہے، تو آج کراچی میں کھلے ہوئے گٹروں میں گر کر ہمارے بچے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک ہی اسکرین پر 2 خبریں ہیں۔ بیٹا اس کی کون ہے؟ اس کو ایکو کم کرو، ایکو کم کرو، ایکو کم کرو بیٹا، ایکو کم کرو، بیس بڑھاؤ اس کی۔ ایک ہی اسکرین پر، ٹی وی کی اسکرین پر 2 خبریں ہیں۔ 1 سیکنڈ پہلے یہ خبر ہے کہ ہمارا پڑوسی چاند پہ چلا گیا، اگلے سیکنڈ میں اسی اسکرین پر یہ خبر ہے کہ کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچی، 7 سالہ معصوم بچی گر کر اپنی جان دے گئی۔ یہ کنٹراسٹ ہے ہمارا۔ یہ شہر کوئی گاؤں گوڑ دیہات نہیں ہے، یہ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، نوجوانوں، میرے دوستوں، ایک لمحے کے لیے ذرا یہ رک کر سوچو کہ 75 سالوں سے ہر الیکشن کے بعد اگلے الیکشن تک آنے تک مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ آج اگر 10 مسئلے ہیں تو سارے آئیں گے، وعدے کریں گے کہ بھئی ہم آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے تمہارے لیے، تو بھئی اگلے الیکشن تک اس 10 میں سے 2 مسئلے کم ہو جانے چاہیے۔ نہیں، ایکسکیوز می، اگلے الیکشن تک یہ 10 مسئلے بڑھ کر 12 ہو جائیں گے، 14 ہو جائیں گے، 15 ہو جائیں گے۔ کیوں؟ 30 سال پہلے پانی آتا تھا، آج نہیں آتا۔ 30 سال پہلے کچرا جمع نہیں ہوتا تھا، آج کراچی کچرا کنڈی بن گیا۔
30 سال پہلے کوئی گٹر میں گر کر بچہ نہیں مرتا ہوگا، آج مرتا ہے۔ 30 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے کہ راتوں میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں۔ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اس شہر میں لوگ جس کو روزگار کہیں پورے پاکستان میں میسر نہیں، وہ اس شہر میں روزگار ڈھونڈنے لینے آتا تھا، نوکری مل جاتی تھی، روٹی مل جاتی تھی۔ آج یہاں کا نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکری نہ ہونے کی وجہ سے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر رہا ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، رک کر یہ سوچو سب کہ بھئی الیکشن ہو جائیں گے، پھر وعدے ہو جائیں گے، پھر تو حالات تو صحیح نہیں ہو رہے۔ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ حالات تو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں؟ رب کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ دنیا میں ایک سوکھا پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ رب دنیا میں ایک سوکھا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ آج ہمارے بچے گٹروں میں گر رہے ہیں، رب نہیں دیکھ رہا؟ آج رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، رب نہیں دیکھ رہا؟ امیجن کرو کہ ایسے ایسے علاقے جہاں پر 2 مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ میری ماں، بہن، بیٹی کیسے صبح بچوں کو اسکول بھیجتی ہوگی، کیسے شوہر کو کام پہ بھیجتی ہوگی، جب اسکول سے بچے واپس آتے ہوں گے کیسے اس کے لیے کھانا بنا کر رکھتی ہوگی، کیسے شام کو شوہر کے لیے روٹی بنا کر رکھتی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، ہم تو لائٹ نہیں ہے، ابھی تو چلے تھوڑا موسم ٹھیک ہو رہا، سب گرمی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، بل میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ مرد تو چلو باہر آ کر چوک پر بیٹھ جائیں گے، وہ میری ماں، بہن، بیٹیاں، گھر کی عورتیں، وہ تو چوک پر آ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ 1 دن کا مسئلہ ہو، 1 ہفتے کا مسئلہ ہو، 1 مہینے کا مسئلہ ہو، 1 سال کا مسئلہ ہو، نہیں، ایک نسل جوان ہو گئی، بوڑھی ہونے جا رہی ہے، دوسری نسل جوان ہو رہی ہے، حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات ہر دور میں وزیر اعظم، MP، MLA تو بناتے چلے جا رہے ہو، حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے، مسائل تو کم نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اور یہ آپ کے سامنے یہاں نہیں کر رہا یہ بات، میرا یہ ماننا ہے کہ جب رب یہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ دنیا میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا، مفہوم ہے، تو میرے گھر میں پانی بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گا، میرے گھر کی بجلی بھی رب کی مرضی کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی، میرے گھر میں گٹر کا پانی بھی رب کی مرضی کے بغیر باہر جائے گا نہیں، میرے بچوں کو اسپتالوں میں دوا بھی رب کی مرضی کے بغیر ملے گی نہیں، میرے ملک کے حالات بھی رب کی مرضی کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گے، نہیں ٹھیک ہوں گے۔ تو رب کیوں نہیں ٹھیک کر رہا؟ رب مدد کیوں نہیں بھیج رہا؟ رب ظالموں کو مار کیوں نہیں رہا؟ رب مظلوموں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو تو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، وہ تو چھٹی پہ نہیں جا رہا، وہ تو موجود ہے، ہر کچھ دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو کیوں دکھ نہیں رہا؟ وہ کیوں نہیں مدد بھیج رہا؟ میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس شہر میں رنگ، نسل، زبان، مسلک کے نام پر کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوئے ہیں، 1، 2، 100، 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوئے ہیں۔ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ریلی نکالتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے لیے ریلی نکالتے ہیں کہ ہم ان کی، ارے بھائی یہاں پر اورنگی کا مسلمان بنارس کے پختون مسلمان سے بات نہیں کر رہا، لڑائی کر رہا ہے، یہاں پر رنچوڑ لائن کا مہاجر مسلمان لیاری کے بلوچ مسلمان سے بات نہیں کر رہا، مورچے بنا کر ایک دوسرے کے اوپر جو وہ لڑائی کر رہا ہے، اور کشمیر کے مسلمانوں کی فکر ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی فکر ہے، وہ کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں،
الگ سے کلمہ پڑھ. اگر پوچھو بھائی کیوں، بولو مسلمان ہے. تو مسلمان تو میرے پڑوس میں بھی ہے، وہ پختون ہے، وہ پنجابی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ بلوچ ہے، وہ سندھی ہو گیا، وہ سندھی ہو گیا، بلوچ ہو گیا، مہاجر ہو گیا. وہ جس مسلمان کے لیے کشمیر کے مسلمان کے لیے ریلی نکل رہی ہے اس کی ہمدردی میں، فلسطین کے مسلمان کے لیے ریلی نکل رہی ہے اس کی ہمدردی میں، اپنے پڑوس کے مسلمان کی جان لینے اور جان دینے پہ لگے ہوئے. یہ کام کیا ہم نے، یہ کام ہوا ہے شہر میں. جس کے بھی ذریعے جیسے بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا. رب نے ہم سے ہمارا پانی چھین لیا. رب نے سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ عذاب اور کس کو کہتے ہیں؟ اور آگے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ہر کسی کو ووٹ دے دیے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. کیا گارنٹی ہے کہ اگلی حکومت آئے گی تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو میرے ساتھیوں، ووٹ مت دو، میرے بھائیوں بزرگوں، ووٹ مت دو. لیکن میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنے دلوں سے نفرت نکال دو. جس کو چاہو ووٹ دو، جس کو چاہو جتواؤ، لیکن ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دو. ایک دوسرے کے دلوں سے نفرت نہیں، اپنے دلوں سے نفرت نکال لو. اس کی پہل ہم نے کی ہے، ہم کر کے اس کے 7 سالوں میں دیکھو پاکستان کی پہلی پارٹی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈر سے اختلاف کر کے لیڈر کو پارٹی سے باہر کیا ہے. پہلی پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اپنے لیڈر سے اختلاف کر کے لیڈر کو پارٹی سے آؤٹ کیا ہے. اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، اس سے بڑا اور کوئی قدم نہیں. ہم سب لوگوں کا کسی کا نقصان نہیں تھا. ادھر جو چیز بٹتی تھی سب سے پہلے ہمیں ملتی تھی. ایم پی اے بنے، وزیر بنے، میئر بنے، سینیٹر بنے، جو چیز ملتی تھی ادھر سے ملتی. لیکن انسانوں کے لیے اچھے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. آپ نے آ کر نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف. ہم خود کھڑے ہوئے. کوئی باہر سے آ کر کسی نے ہمیں مشورہ نہیں دیا اور کھڑے ہو گئے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر. آج اس شہر میں یہ سارا نظام اس لیے درم برم ہے کہ یہ شہر رنگ، نسل، زبان کی بنیادوں پر ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. جب سیاستدان کو ضرورت پڑتی ہے حکومت بنانے کے لیے، وہ جو آپس میں سالوں سے لڑا رہے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کو اجرکے ڈال کر ٹوپیاں پہنا کر بھائی بھائی ہو کر دونوں وزارتوں کے مزے لوٹتے ہیں، پھر جب اپنا ٹائم نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں سلسلوں کو بند کرنا ہے، ہمیں سلسلے کو بند کرنا ہے. اس کراچی یہ دیکھو بھائی، کوئی ایسی جماعت ابھی نہیں ہے جہاں پر ساری زبانیں بولنے والے جا سکے سوائے میری پارٹی کے. میں اگر آج ANP میں مہاجر ہوں، میں ANP میں جانا چاہوں، مجھے میرے ANP میں نہیں جا سکتا. آج میں کسی اور پارٹی میں جانا چاہوں نہیں جا سکتا، لیکن آپ پختون ہو کر MQM میں آ سکتے ہو. یہ اب سے یہاں سے چند گز کے فاصلے پر اقبال محسود رہتا ہے. اقبال محسود ہمارے 236 کا پختون ہے، 70% آبادی مہاجروں کی ہے. اور اس نوجوان کو، اس بندے کو MQM نے آج سے ٹکٹ دے دیا ہے. الیکشن سے پہلے اس کو ٹکٹ دے دیا ہے اس حلقے کا، اور وہ یہاں کے MNA کا کینڈیڈیٹ ہے. 1 روپے بھی لیے بغیر، 1 روپے بھی لیے بغیر، 1 روپے بھی خرچ کیے بغیر آج میری پارٹی میں پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی. یہ کراچی ساری زبانیں بولنے والوں کا شہر ہے. اس کو ایک ساتھ جڑنا ہے. ایک ساتھ جڑے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اپنے دور میں ہم نے اپنے دور میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر تفریق کی ہو. اگر آج لیاری میں لوگ پانی پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے پانی کی لائن ڈلوائی. آج اگر جو جزیرے ہیں سمندر کے اندر، بابا آئی لینڈ، بھٹ آئی لینڈ، صالح آباد، شمس پیر، 300 سالوں سے لوگ آباد تھے. 60,000 فیملیاں وہاں پر آباد تھیں. وہ اپنی
پانی کی ضرورت 7 کلومیٹر سمندر میں جا کر ایک نلکے KPT کے نلکے سے 50 روپے کا کنستر بھر کے لے کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ہاتھوں سے کروایا. سمندر کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سمندر کے اندر پانی کی 2 لائنیں ڈال کر چاروں جزیروں کو 60,000 فیملیز کو پانی دیا. ایک آدمی بھی میری زبان والا نہیں رہتا, ایک آدمی بھی میری پارٹی کا نہیں رہتا, ایک آدمی بھی میرا UC ناظم, کونسلر, MP, MNA, وزیر وہاں کا نہیں ہے, میری زبان والا نہیں رہتا. ہم ہولیوں سے شاید آپ جیسے نہ دکھتے ہوں, متقی پرہیزگار, لیکن ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. اور ہمیں صرف اس دنیا کی فکر نہیں ہے, ہمیں مرنے کے بعد کی بھی فکر ہے. میرے ساتھیوں, یہ بات کرنا بہت آسان ہے. کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. مجھے ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. آج سے 21 سال پہلے MPA بنا دیے گئے, آج سے 20 سال پہلے وزیر بنا دیے گئے, آج سے 16 سال پہلے کراچی جیسے شہر کے ناظم میئر بنا دیے گئے. اپنے دور میں 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کی. 300 ارب, 30,000 کروڑ, 30,000 کروڑ روپے. سنو, 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد آج میرا دوست نہیں, میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے, چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. 13 سال ہو گئے اس جگہ کو چھوڑے ہوئے, اسی شہر میں رہتا ہوں. 1 روپے بھی حرام کمانے, چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. کوئی زمین شادی ہال کی نہیں لی, کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نہیں لی, کوئی بہن بھائیوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نہیں نکل رہے. کہتے چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. مجھے ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. 30,000 کروڑ میں سے صرف 3 کے برابر کا پیسہ اٹھاتے تو میری سال 7 نسلوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج یہ سیاست گلی گلی جا کر میں اور میرے ساتھی اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے ووٹوں سے ہمیں جب طاقت ملے گی تو مجھے پیسے کمانے ہیں, مجھے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, مجھے طاقت چاہیے. سب کچھ ہم دیکھ چکے, یہ سب کچھ دیکھ چکے. آج اگر ہم جا کر خود یہ پوری پارٹی جا کر کسی حکمران جماعت کو جا کر بیچے تو کیا وہ ہمیں خریدیں گے؟ نہیں. پیپلز پارٹی کو جا کر بیچے ہمیں خریدیں گے؟ نہیں. ہمیں تول دیں گے, سونے میں تول دیں گے. لیکن نہیں, وہاں پر جا کر مجھے ان کے چوری کیے ہوئے پانی سے حصے دار بننا پڑے گا, ان کی دواؤں کے پیسے چوری کرنے سے اس میں حصے دار بننا پڑے گا. اس لیے ہم نے اپنی زندگیوں کے 40 سال نہیں لگائے ہیں. میرے بزرگوں, نوجوانوں, میرے ساتھیوں, مجھے دکھتا ہے, نظر آتا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت ہم جب اگر متحد ہو گئے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کر دے گا. میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے. دیکھو لوگ پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی یہ پیپلز پارٹی تو بہت مضبوط ہے, 50 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے, ان کی پولیس ہے, ان کے افسران ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ لوگوں کو پیسوں میں تول دیں. ہزاروں ارب روپے انہوں نے کمائے. آپ کیسے, آپ کراچی حیدرآباد کی جماعت ہو, آپ کیسے ان کو جڑ سے اکھاڑو گے؟ آپ کیسے ان کے ظلم کا خاتمہ کرو گے؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھ, میں کمزور ہوں, میری پارٹی کمزور ہے, لیکن تو ان کی دنیاوی مضبوطی دیکھ کر, تو میری کمزوری دیکھ کر یہ تجزیہ کر رہا ہے. لیکن میں جانتا ہوں میرا رب پیپلز پارٹی سے کمزور نہیں ہے, میرا رب زیادہ مضبوط ہے. پیپلز پارٹی اور ان حکمرانوں سے میرا رب مضبوط ہے. میں نہیں گراؤں گا, میرا رب گرائے گا. ہمیں تو رب کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے, ہمیں تو رب کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے. جب رب میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, جب میرے ساتھ ہو جائے گا, دنیا کا کوئی فرعون اس کے آگے نہیں ٹک سکتا. میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, یاد رکھو قبر میں ہم جائیں گے. میں مہاجر ہوں, تم پختون ہو, تم بلوچ ہو, تم سندھی ہو, پنجابی ہو, میں مہاجر ہوں. میں قبر میں جاؤں گا مر کر تو قبر میں آواز نہیں لگی, ہاں بھائی مصطفیٰ کمال آ گیا کراچی سے, مہاجر آ گیا, مہاجر مر کے. تم مر کر جاؤ گے قبر میں آواز نہیں لگے گی, ہاں بھائی فیڈرل بی ایریا کا پختون آ گیا مر کر, سراب گوٹ کا پختون آ گیا مر کر, قبر میں آواز نہیں لگے گی. مہاجر کی, پختون کی آواز نہیں لگے گی. اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو
اور ہو الحمدللہ، تو قبر میں میری اور تمہاری پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے. ہم رسول کی امت ہیں. اس رسول کی امت میں اپنے ووٹوں کے لیے مہاجروں کو پختونوں سے لڑا ہوں. کوئی پختونوں کو مہاجروں سے لڑائے، مہاجروں کو سندھیوں سے بلوچوں سے لڑا، کیونکہ مجھے میرا مہاجر ووٹ زیادہ دے گا. ایسا کر کے رب راضی نہیں ہوگا، اس کا رسول راضی نہیں ہوگا. اور آج تک کوئی دنیا میں پیدا ہوا نہیں جو اس کو رب کو ناراض کر کے، اس کے رسول کو ناراض کر کے کامیاب ہوا ہو. کوئی نہیں پیدا ہوا، کوئی نہیں پیدا. یہی وجہ ہے کہ الیکشن تو جیت جاتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. حکومتیں تو بن جاتی ہیں، حالات نہیں بدل رہے، کیونکہ غلط طریقے پہ چل کر حکومتیں بن رہی ہیں. غلط نعرے کو لگا کر ایک بھی آدمی ووٹ نہ دے، مجھ سے میرا مہاجر ناراض ہو جائے، میں اپنی یہ بات نہیں بدل سکتا، نہیں چینج کر سکتا. قبر میں ہماری آواز پنجابی پختون مہاجروں کی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہے. اللہ کا رسول راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا ہمارے بٹنے سے، اور اس کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب ہوا نہیں ہے. ہم یہ کر لیں گے. یہ آج یہ جو منظر ہے، یہ ساری زبانیں بولنے والوں کا، اس منظر کو دیکھ کر رب کتنا خوش ہوتا ہوگا. اس منظر کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ آج جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے. آپ کو پتا ہے ہم نے اس سوراب گولڈ پر جلسہ کیا، الاسف کے پیچھے جلسہ کیا. آج الاسف اسکوائر پہ جہاں پر لوگ اردو بولنے والوں کے لیے نو گو ایریا تھا، آج وہاں پر ایم کیو ایم کا آفس کھل رہا ہے. آج سوراب گولڈ پر ایم کیو ایم کا آفس کھل رہا ہے. آج وہاں سے الیکشن آفس کھل رہے ہیں. آج جن پختونوں کی دکانوں پہ جو کام کرنے والے مزدور طرح طرح کے ان کے اوپر جو ہے وہ خدشات رہتے تھے، مسائل رہتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کوئی ان کو بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ہے. اس ماحول کو بنانے میں بڑی جد و جہد ہوئی ہے. اس ماحول کو اس حالات کو لانے میں بڑی جد و جہد ہوئی ہے. میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو، آخری دفعہ یہ کراچی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا. آپ جس بھی خیال کے، جس بھی پارٹی کے، جس بھی زبان کے، جس بھی مسلک کے آدمی ہو، یہ دیکھو کہ آخری دفعہ کراچی کب بنا تھا، کیسے بنا تھا. یہ شہر سوتا تھا اور ہم راتوں میں جاگ کر تمہاری صبح کو بہتر بناتے تھے. یہ شہر سوتا تھا پورا، سردی گرمی بارش طوفان، کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جب لوگوں نے مجھے اس روڈ پر کام کرتے ہوئے میرے اور میرے ساتھیوں کو نہ دیکھا ہو. ہمارے پاس وہ تجربہ، وہ ولولہ، وہ دیانتداری، وہ کمٹمنٹ آج بھی ہے. یہ میری روزی روٹی نہیں ہے، خدا کی قسم. تمہارے ووٹوں سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، لیکن اگر آپ اسی طرح ساری آوازیں لگنے کے بعد، سب سے تجربے کرنے کے بعد اگر اپنے بچوں کو یہی گٹر ملا پانی پلاتے ہوئے مر گئے، میرا یہ ماننا ہے کہ تمہیں قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا. تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم خاموشی سے مر کر چلے آئے. رب پوچھ لے کہ بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کراچی سے. نہ بجلی، نہ پانی، نہ روزگار. تو تم نے کیا کیا؟ بندے سے پوچھے. ہم رات میں ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بک کر سو جاتے تھے، بددعائیں دے کر سو جاتے تھے. آج تک ہماری گالیوں سے، ہماری بددعاؤں سے کوئی حکمران صبح کو ظالم مرا ہوا ملا ہے ہمیں؟ اس کو ڈینگی وائرس کا مچھر بھی نہیں کاٹتا، وہ بھی غریبوں کو کاٹتا ہے. آج تک کورونا وائرس میں تم نے کبھی کوئی ظالم کو مرا ہوا دیکھا؟ نہیں مرتے. کیوں نہیں مر رہے؟ کیونکہ مظلوم کوشش نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو طاقتور بناتا چلا جا رہا ہے. یہ ظالم کا بھی امتحان ہے کہ اس کو طاقت پاور دے کر اللہ تعالیٰ اس کا ظرف آزما رہا ہے، اور یہ مظلوم کا بھی امتحان ہے کہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس ظلم کے خلاف جد و جہد میں، اس دنیا میں ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے رب کو بڑا مان کر بنتے ہو یا نہیں بنتے. کیونکہ یہ ظلم کسی ظالم کے کرنے سے نہیں ہے، یہ مظلوم کے خاموش رہنے سے ہے. یہ میرے اور تمہارے خاموش رہنے سے ظلم بڑھ رہا ہے، اور یہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مت سوچو کہ ہم اس غربت میں، اس افلاس میں، اس بری کنڈیشن میں رہ کر مر جائیں گے تو بھئی قبر میں کوئی فرشتہ جو ہے وہ جنت سے گلاس بھرا شربت کا لے کر کھڑا ہوگا کہ بھئی
کراچی سے مر کر آیا، نہ پانی تھا وہاں پر، نہ بجلی تھی. یہ چکر نہیں ہے. یہ ایسا کوئی اس ظلم کو سہ کر جاؤ گے، کوئی فرشتہ کھڑکی کھول کر نہیں جنت سے کھڑا ہوگا. قبر ہماری جو ہے وہ جنت کا خندق بن جائے گا. نہیں چکر ہے. اگر کوشش کر، میرا یہ ماننا ہے، اگر کوشش کر کے نہیں مرے تو پھر ہمیں اس ظلم کا حساب ظالم سے بعد میں ہوگا، ہم سے پہلے ہوگا اس کا حساب. تو میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آؤ مل کر کوشش کرتے ہیں، آؤ مل کر کوشش کرتے ہیں. اس قانون، پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں. ہمیں کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کی جان نہیں لینی، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن سارے مظلوموں کو ایک جگہ جمع ہو کر جو پاکستان کا دستور ہے، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، اور اس کا جو یہ طریقہ کار ہے کہ ہر الیکشن میں لوگ اپنے خیالات، اپنی پاور کا اظہار کرتے ہیں. آؤ ایک دفعہ ایم کیو ایم کو موقع دو، سارے مل کر آؤ. اگر کوئی ہم سے اچھا ہوتا ہم سب اس میں چلے جاتے، یہ پارٹی فارغ ہو چکی ہوتی. دیکھو ہم فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، انسانوں کی جماعت ہے. ہم نے کل بھی غلطیاں کی ہوں گی، ہم آج بھی غلطیاں شاید کر رہے ہوں، اور ہم آئندہ بھی کریں گے، لیکن پلان کر کے نہیں کر رہے. لیکن ہم سے کم برا کون ہے؟ ہم سے کم برا کون ہے؟ وی آر دی لیسر ایول. کون ہے ہم سے کم برا؟ جو لوگ ہیں. ہم تو آج اپنی غلطیوں کو سدھارنے، کم کرنے، ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا دوسرے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہم سے لوگ زیادہ ہی برے، کوئی ان کو پرواہ نہیں کسی چیز کی. اور ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ ہے، کام کرنے کا ٹریک ریکارڈ ہے. تو مجھے آپ کے اس محلے کی اس گیدرنگ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب لوگ الحمدللہ ایک جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، سن رہے ہیں. سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے حصے کی دعوت ضرور دیں. اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آتی ہے، اپنے گھر میں جا کر اس کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، صحیح اور غلط کی بات کریں. اپنے پڑوس میں کریں، اپنے محلے میں کریں، اپنے دوست احباب، اپنے استادوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے دکان والوں سے، دکان والا اپنے کسٹمر سے، سب کو یہ دعوت دیں. یہ دعوت دینا، یہ آواز لگانا، یہ کوشش ہے. ہم اپنی کوشش، دلوں کو پھیرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں نہیں دیا. دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے دلوں کو پھیرنا. ہم اس چکر میں پریشان نہ ہو کہ کون ہماری بات مانے گا، کون ہماری بات نہیں مانے گا. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا کام تو آواز لگانا ہے. ہمارا کام تو آواز ہم آواز لگائیں گے صدق دل سے، اللہ تعالیٰ ہماری بات دلوں میں ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس چکر میں جب میں پریشان ہوتا ہوں کہ کون ہماری بات مانے نہ مانے، تو مجھے اللہ کی کتاب قرآن کی بات یاد آتی کہ، اور یہ واقعہ میں تسلی دیتا ہے کہ بھئی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی عمر، 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 سے 82 لوگ ٹوٹل، مفہوم مرض کر 80 سے 82 لوگ ٹوٹل، سو کہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی بات نہ ماننے والوں میں تھا. نو پیغمبر 950 سال، اور صرف اتنے بندے کہ ایک کشتی میں آ گئے اتنے لوگ. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا. نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا لیے، نہیں کچھ کر سکے. تو جب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، دلوں کو پھیرنے کا اختیار نہیں دیا، تو میں اور آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری تقریر سے کسی کے دل میں بات جائے گی؟ ہماری تقریر سے کسی کے دل میں بات نہیں جائے گی. ہم تو آواز لگانے والے ٹوٹی پھوٹی. اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں ڈالے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈالے. اور ہماری کوشش کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی مدد لے کر پیسے کمانا چاہتے ہیں؟ آپ کی مدد لے کر پروٹوکول لینا؟ نہیں. ہماری نیت ہے کہ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے. بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے. اب ایک کونسلر سے زیادہ انسانوں کے کام آنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک کونسلر جتنا انسانوں کے کام آ سکتا ہے، ایک یو سی چیئرمین جتنا انسانوں کے کام آ سکتا ہے، ایک ایم پی ایم این اے جتنا انسانوں کے کام آ سکتا ہے. تو یہ تو کوئی اور بہت پیسے خرچ کر کے بھی نہیں آ سکتا. اگر یہ نیت ہو جائے ہماری، تو یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا سننا سب جو ہے وہ عبادت میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل، مفہوم عرض کرو، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار خاتون تھی جن کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. ان کا گزر کہیں سے ہوا
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے کنویں کے گر چکر لگا رہا ہے. خاتون نے جب کتے کی یہ پیاس دیکھی تو اپنی جوتی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. حدیث ختم ہو جاتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ رب جو کتے کو پانی پلانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے رہا ہے، میرے شہر میں 3 کروڑ انسان رہتا ہے، 2 کروڑ 80 لاکھ پیاسے ہیں. تو میری اگر سیاست کی نیت یہ ہو جائے کہ میں کسی ایک اپنی سیاست سے کسی ایک پیاسے گھر کو پانی دے سکوں، تو وہ میرا رب جو کہ کتے کو پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے، کیا وہ انسانوں کو پانی پلانے پہ جنت نہیں دے گا؟ کیا گناہ معاف نہیں کرے گا؟ میرا یہ ماننا ہے کہ رب بنی اسرائیل کا کوئی اور تھا، میرا کوئی اور ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہی ہے. رب کے اصول کوئی اور تھے اور آج کوئی اور ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہی اصول ہے. رب نہ بدلا ہے نہ اس کے اصول بدلے. تو اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ ہم کسی پیاسے گھر کو پانی دے سکیں، کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا سکیں، کسی کی بجلی کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں، کسی مہنگائی کو کم کر سکیں، کسی کی FIR بغیر رشوت کے کٹوا سکیں، اس نیت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس سے بڑی جنت کمانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. اگر میں آج ہم یہ اگر بات کر رہے ہیں تو پھر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ نہیں جن کو اختیارات نہیں کبھی ملے نہیں، ہم وہ نہیں جنہوں نے پاور دیکھی نہیں، ہم وہ نہیں جنہوں نے عہدے دیکھے نہیں. جب تم سوتے تھے میں جاگتا تھا رات میں. ہم نے راتوں میں جاگ کر اس شہر کو کی خدمت کرنے کی کوشش کی اور اس خدمت کرنے میں حرام نہیں کمایا. اپنے بچوں کو 2 نوالے بھی حرام کے نہیں کھلائے. یہ پاکستان میں آسان بات نہیں ہے، یہ کلیم کرنا آسان بات نہیں ہے. اس پاکستان کے معاشرے میں کلیم کرنا آسان بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان، یہ مہربانی ہمارے ساتھ کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے تمام لوگوں کا جو اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا، کہ یہ ٹائم آ گیا 3-4 مہینوں کے بعد ہمیں اپنے اپنے حصے کا اگر ہم کام کریں گے اپنے اپنے گھروں میں ایک انقلاب برپا کریں. میں چاہتا ہوں کہ سوراب روڈ سے لے کر کیماڑی تک اور جو ہے وہ گھگر پاٹک سے لے کر ہب ریور روڈ تک اس کراچی میں کوئی اور پارٹی نہ ہو، ایک ہی پارٹی کے نیچے سارے لوگ ہوں. جس جگہ پہ جس زبان بولنے والا ہو وہ اس جگہ پہ MQM کے جھنڈے کے ساتھ ہو. ایک دفعہ یہ والا کام ہو گیا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں نہ وزیر بننے کی ضرورت ہے، نہ وزیر اعلیٰ، نہ وزیر اعظم. اس شہر کے مینڈیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک دفعہ یہ شہر کا پورا مینڈیٹ ایک جگہ آ جائے. آپ یہاں سے بیٹھ کر کراچی نہیں، آپ گلگت بلتستان کے فیصلے یہاں سے کروا سکتے ہو، آپ خیبر پختونخوا کے فیصلے یہاں سے کرا سکتے ہو، آپ بلوچستان پنجاب کے فیصلے آپ یہاں سے کرا سکتے ہو. اگر آپ کے پاس یہ مینڈیٹ، اگر آج یہ کراچی کا مینڈیٹ اتنا طاقتور مینڈیٹ ہے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہماری بات سمجھ میں آتی تو اس بات کو آگے بڑھائیں اور کوشش کریں اور سب لوگ جڑیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم موٹر سائیکلیں بانٹیں گے الیکشن سے پہلے، ہم دیگے چڑھائیں گے. سب لوگ اپنی اپنی جیبوں سے لگا کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. دیگے وہ چڑھاتے ہیں، موٹر سائیکلیں وہ بانٹیں گے جنہوں نے آپ ہی کے پیسے چرائے ہوئے، آپ کے پانی سے پیسے کمایا ہے، آپ کے انہوں نے دواؤں سے پیسے کمائے، آپ کے بچوں کے اسکول کی تعلیم میں کے پیسے. ابھی وہ 2% 3% پیسے خرچ کریں گے، پھر 5 سالوں تک پھر آپ کو لوٹیں گے، آپ ہی کا خون لوٹیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم تو خود آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. سب نے مل کر اس کوشش کو آگے بڑھیں. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا. پاکستان زندہ باد، MQM پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی